بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے شروع کیا تھا ایک سیریز 40 حدیث کی۔ وہ کتاب استاد محترم حضرت مولانا بلال عبدالحی حسنی ندوی حفظہ اللہ ورعہ کی کتاب حدیث کی روشنی۔ تو آج حدیث نمبر 4 پڑھی جائے گی۔ حدیث نمبر 4 ہے علم دین کی اہمیت و عظمت۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر نکلے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ اب یہ حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس حدیث میں بشارت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر علم کی طلب ہو، جو لوگ علم حاصل کرنے کے خواہاں ہو، جن کے اندر یہ ہو ہم علم حاصل کریں اور وہ علم نہ کہ اپنے لیے ہو بلکہ وہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے، وہ علم سے دوسرا نفع بخش ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں، وہی اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو لوگ جاننے والے ہوں، جن کے اندر علم ہو۔ تو پھر سب سے اور یہ ایک چیز اور بتاتے چلیں کہ علم کے بارے میں وحی جب نازل ہوئی تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو علم کے بارے میں اس طریقے سے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی بتائی جاتی ہے۔ اور جو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں کسی بھی راستے پر نکلے گا، چاہے کتنا ہی دور کا اسے سفر کرنا ہو، چاہے وہ کتنا ہی دور اس کو جانا ہو، لیکن کیوں نکل رہا ہے؟ وہ علم کے لیے نکل رہا ہے، اس کے اندر علم کی طلب ہے، علم کی خواہش ہے، اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض میں جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ علم جب حاصل کرے تو اس علم سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ یعنی حدیث میں بتائی جاتی ہے کہ ایسا علم حاصل نہ کریں کہ دینی علم اس لیے حاصل نہ کرے کہ اس سے ہم دنیا کمائے، وہ علم دنیا کمانے کے لیے نہ ہو بلکہ وہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ ہو، دوسروں کو نفع ہو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم علم حاصل کریں، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں۔ اسی لیے فرمایا گیا، لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، یعنی ریحہا، جو شخص علم حاصل کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے تو کل قیامت کے روز اس کے وجہ سے وہ جنت کے خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اور اسی طریقے سے جو لوگ علم کے سلسلے میں قرآن و حدیث کے لے کر مذاکرہ کرتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو حل نکالتے ہیں، اس آیت کا یا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، تو ایسے مجلس جب ہم قائم کرتے ہیں، ایسے مجلسوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رحمت کی بارش ہوتی ہے اور سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ یہ ہے علم کی فضیلت، یہ ہے علم کی اہمیت۔ ہمیں چاہیے ہمارے اندر یہ طلب ہو، ہم ایسے علم حاصل کریں وہ اس علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، دوسروں کو فائدہ ہو، دوسرے کے لیے وہ علم حاصل کریں، نہ کہ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہاں صحیح نیت ہو علم حاصل کرنے کے لیے، ایسے علم حاصل کرے وہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ ہو نہ کہ خود کو فائدہ ہو، اور ہمیں صحیح نیت سے علم حاصل کرنے والے بنائے اور اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔